کلپ نمبر 283۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 31 سے 33 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ ترجمہ، بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آئے گی تو کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس کے ماننے میں کوتاہی کی، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے۔ خبردار وہ کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کو جھٹلایا، یعنی جن کافروں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کے حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو جھٹلایا، تو انہوں نے اپنی جانوں کا ہی نقصان کیا کہ وہ لازوال نعمتوں کے گھر جنت سے محروم ہو جائیں گے اور جہنم کے درکات میں دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن ان منکروں پر اچانک قیامت آئے گی اور یہ اپنی ذلت و رسوائی کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں اس پر بہت ندامت ہے جو ہم نے دنیا میں قیامت کو ماننے میں کوتاہی کی اور اس دن پر ایمان لا کر اس لیے تیاری نہ کی اور نیک اعمال کرنے سے دور رہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کافر جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کے سامنے نہایت قبیح، بھیانک اور بہت بدبودار صورت آئے گی۔ وہ کافر سے کہے گی تو مجھے پہچانتا ہے؟ کافر کہے گا نہیں، تو وہ کافر سے کہے گی میں تیرا خبیث عمل ہوں، دنیا میں تو مجھ پر سوار رہا تھا اور آج میں تجھ پر سوار ہوں گا اور تجھے تمام مخلوق میں رسوا کروں گا، پھر وہ اس پر سوار ہو جائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے اور بے شک آخرت والا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَاللَّهْوٌ، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے جسے بقا نہیں، بہت جلد گزر جاتی ہے، جبکہ نیکیاں اور طاعتیں اگرچہ مومنین سے دنیا ہی میں واقع ہوں لیکن وہ امور آخرت میں سے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں گزر جائے، اور جو زندگی آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے میں صرف ہو وہ دنیا میں زندگی تو ہے مگر دنیا کی زندگی نہیں۔ لہٰذا انبیاء و صالحین کی زندگی دنیا کی نہیں بلکہ دین کی ہے۔ غرض یہ کہ غافل اور عاقل کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ ترجمہ، ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ کرتی ہیں، تو بے شک یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ قد نعلم، ہم جانتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اخنس بن شریک اور ابو جہل کی آپس میں ملاقات ہوئی تو اخنس نے ابو جہل سے کہا اے ابو الحکم، کفار ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، یہ تنہائی کی جگہ ہے اور یہاں کوئی ایسا نہیں جو میری تیری بات پر مطلع ہو سکے۔ اب تو مجھے ٹھیک ٹھیک بتا
کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے ہیں یا نہیں؟ ابو جہل نے کہا کہ اللہ عز و جل کی قسم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شک سچے ہیں، کبھی کوئی جھوٹا حرف ان کی زبان پر نہیں آیا، مگر بات یہ ہے کہ یہ قصی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں سے ایک بزرگ ہیں، ان کی اولاد ہیں، اور حج اور خانہ کعبہ کے متعلق تو سارے اعزاز انہیں حاصل ہی ہیں، اب نبوت بھی انہی میں ہو جائے تو باقی قریشیوں کے لیے اعزاز کیا رہ گیا؟ ترمذی شریف میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ ابو جہل نے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب نہیں کرتے، ہم تو اس کتاب کی تکذیب کرتے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لائے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب، ہم جانتے ہیں کہ ان کافروں کی باتیں آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں، لیکن آپ تسلی رکھیں کیونکہ قوم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا اعتقاد رکھتی ہے، اسی لیے پوشیدہ طور پر یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، البتہ حسد اور اناد کی وجہ سے یہ ظالم لوگ اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ اے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی تکذیب آیات الہیہ کی تکذیب ہے، اور تکذیب کرنے والے ظالم ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانا اللہ عز و جل کو جھٹلانا ہے۔